ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر داؤد محسن۔ آج کی کلاس میں ہم نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نعت پاک جو نصاب میں شامل ہے وہ سلیمان خمار کی لکھی ہوئی ہے۔ نعت کے تعلق سے دو چار باتیں کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اردو شاعری کی یہ مقبول ترین صنف ہے جو ساری کائنات میں جن کو افضل البشر رحمت للعالمین امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین کہتے ہیں، ان کی شان و شوکت میں جو صنف شاعری ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد ہر شاعر کا یہ وصف رہا ہے کہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ نعت کو اردو میں ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ شیخ سعدی کی نعت کے دو شعر ملاحظہ فرما لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ مشہور و معروف نعت ہے اور کائنات میں جیسا کہ میں نے کہا افضل البشر، اس کے تعلق سے ایک مصرع مشہور و معروف ہے۔ بعد از خدائے بزرگ قصہ توئی مختصر، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف انسانی شیوا ہے۔ ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، مانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پر عمل پیرا ہے۔ جب بھی کہیں جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کی حد تک نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے سینوں میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہمارے اندر موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عمل پیرائی کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ ہم ایمان والے اسی وقت مومن کہلا سکتے ہیں جب شریعت کے پاسدار ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں میں نعت کے تعلق سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بڑائی و بزرگی میں ان کی شان و شوکت، حیات طیبہ کے روشن پہلو وغیرہ کو جس صنف میں اجاگر کیا جاتا ہے اس صنف شاعری کا نام نعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان اور شوکت، اس کی عظمت خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے، جہاں سیرت کے کئی پہلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اور حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کو قرآن مجید واضح کرتا ہے، وہیں اللہ رب العزت بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ پہلا نعت گو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو تلقین اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی تلقین کرتا ہے، اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو نعت اردو کی ایک محبوب، اردو کے شعراء کی محبوب صنف رہی ہے، جہاں دیگر اصناف ہیں۔ اردو میں کثرت سے نعتیہ ادب موجود ہے، اور بہت بڑے خوش گلو جو ہوتے ہیں، خوش آواز جو ہوتے ہیں، خوش لہن، وہ بہت اچھے انداز میں خوش الحانی کے ساتھ نعت بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور نعتوں کے کیسٹس بھی ہمارے پاس ہیں، ہر جگہ نعتوں کا سلسلہ موجود ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں آج کی اس کلاس میں جو نعت شامل نصاب ہے اس کے تعلق سے آنا چاہتا ہوں۔ یہاں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعت ہے وہ جو سلیمان قمار کی لکھی ہوئی ہے۔ سلیمان قمار کے تعلق سے چند تمہیدی باتیں سن لیں۔ باحیات ہیں، باگل کوٹ میں 1944 میں ان کی پیدائش ہوئی، آج کل وہ بیجاپور میں ہیں۔ ابتدائی تعلیم ہماری ہی ریاست کے باگل کوٹ ضلع میں انہوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد وجے کالج بیجاپور سے BA کیا، اور اس کے بعد پھر کولہاپور یونیورسٹی سے انہوں نے ایم.A اردو کیا، محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ مسلسل طویل خدمات انجام دینے کے بعد محکمہ تعلیم DDP آفس میں وہ گیزیٹڈ اسسٹنٹ، انچارج گیزیٹڈ اسسٹنٹ کے حیثیت سے وظیفہ یاب ہوئے۔ ان دنوں وہ خود اپنا ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں بیجاپور میں، اس کے ساتھ ساتھ ادبی اداروں سے بھی وابستہ ہیں۔ اردو زبان و ادب اور تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ باقاعدہ طور پر وہ آج بھی محرک و فعال انسان ہیں۔ قومی بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے 1944 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1961 میں ان کی پہلی غزل شائع ہوئی۔ 15 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر میں ان کی غزل شائع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے آزادی کے بعد،
ادب میں جدیدیت، اس کے بعد مابعد جدیدیت وغیرہ 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 کا، اس میں اپنے آپ کو گم ہونے نہیں دیا، وقت کے ساتھ چلتے رہے اور جدیدیت کے جو رہرو تھے ان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی ایک انفرادی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ سلیمان خمار کثرت سے چھپنے والے شاعر کا نام ہے۔ کوئی ایسا اہم ادبی رسالہ نہیں ہے جس میں ان کی تخلیقات شائع نہیں ہوئی ہوں۔ باقاعدہ طور پر ان کی تخلیقات ترجیحی انداز میں شائع ہوتی ہیں، اور وہ صرف ہندوستان کے ہی مشاعروں میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی انہوں نے اپنا کلام سنایا ہے۔ یہ اعزاز ریاست کرناٹک کے شاعر سلیمان خمار کو حاصل ہے۔ اب تک ان کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آئے ہیں، ایک تیسرا سفر ہے اور دوسرا سمندر جاگتا ہے۔ نعتوں کا مجموعہ پیکر نور کے نام سے زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے۔ اس طرح اب تک ان کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آئے ہیں اور انہیں ایک بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، انہیں ایک بڑے شاعر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی سے بھی وابستہ رہے، کرناٹک اردو اکیڈمی کے ایوارڈز بھی انہیں حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ کئی اداروں سے انہیں اعزازات سے بھی نوازا گیا، ان کی شعری خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سلیمان خمار کی جو نعت یہاں شامل ہے اس میں سادگی، جذبے کی سچائی پائی جاتی ہے۔ سیرت طیبہ کے چند اہم پہلوؤں کو انہوں نے اس نعت میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم راست سلیمان خمار کی جو نعت شامل نصاب ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ شان و شوکت کی حد نہیں کوئی، بہت ہی سیدھی سادی نعت ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ الفاظ غور طلب ہیں، بہت سادے سیدھے انداز میں، سہل ممتنع میں سلیمان خمار نے بہت ہی خوب نعت لکھی ہے۔ دیکھیے، شان و شوکت کی حد نہیں کوئی، ان کی عظمت کی حد نہیں کوئی، وہ شفاعت کریں گے محشر میں اور شفاعت کی حد نہیں کوئی، رب نے بخشا ہے وہ مقام ان کو جس کے رفعت کی حد نہیں کوئی، ہے تو امی لقب مگر ان کے علم و حکمت کی حد نہیں کوئی، شہد ٹپکے ہے ان کی باتوں سے اس فصاحت کی حد نہیں کوئی، یوں تو سارے خزانے ان کے ہیں پر قناعت کی حد نہیں کوئی، خود خدائے کریم کی ان سے لطف و چاہت کی حد نہیں کوئی، بن گئی آئینہ شب معراج رب سے قربت کی حد نہیں کوئی، رحمت للعالمین ہیں وہ خمار ان کی رحمت کی حد نہیں کوئی۔ اب یہاں
جو سادگی ہے، جو سلاست ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ غور طلب ہے۔ یہاں حد نہیں کوئی، نو لمیٹیشن، ہر شعر میں آیا ہے۔ یہ اس نعت کی عظمت کو دوبالا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت ہو، عظمت ہو، کوئی صفت کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، شان و شوکت، پہلا شعر ہے، میں وضاحت کرتے ہوئے جاتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ شان و شوکت کی حد نہیں کوئی، شاعر اس شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان و شوکت لامحدود ہے، آپ کی بڑائی و بزرگی، آپ کی شان و شوکت، آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے اور وسیع تر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بالکل حد نہیں ہے، نو لمیٹیشنس ایٹ آل۔ ان کی عظمت کی حد نہیں کوئی، آپ یعنی ان کی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے، آپ اتنے عظیم ہیں کہ ان کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کی حد بھی نہیں ہے اور ان کی عظمت کی حد بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد والا شعر ہے، وہ شفاعت کریں گے محشر میں اور شفاعت کی حد نہیں کوئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شافی محشر کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع الورا ہیں، شفیع المذنبین ہیں، شافی محشر ہیں۔ محشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام امت کی شفاعت بارگاہ ربوبیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کے بعد ہی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی۔ شفاعت کے بعد آب کوثر کے جام آپ کے ہاتھوں نصیب ہوں گے۔ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہماری شفاعت کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی انتہا نہیں ہے، کوئی حد ہے ہی نہیں۔ آپ ایسے شفیع الورا ہیں، آپ ایسے شفیع المذنبین ہیں، شافی محشر ہیں کہ آپ کی شفاعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر ایک امتی کی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صفت کو اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے۔ اگلے شعر میں وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح ہمیں ملتی ہے۔ رب نے بخشا ہے وہ مقام ان کو جس کے رفت کی حد نہیں کوئی۔ نے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے، وہ بلندی عطا کی ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ رفت کے معنی بلندی ہے۔ میں نے وہ آیت کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یعنی اے محبوب، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا،
یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہاں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام ہو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، کلمے میں، تشہد میں، اذان میں، نماز میں، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں نبی کا ذکر ہو۔ یہ رفت یعنی ذکر کی بلندی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے، وہ بلندی عطا کی ہے کہ اس کی حد بالکل نہیں ہے۔ اور اگلا شعر ہے تو امی لقب مگر ان کے علم و حکمت کی حد نہیں کوئی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی ہے، صادق و امین۔ یہ خطابات القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تعلیم نہیں پڑھے تھے، عربی میں ان کو یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو عربی میں امی کہتے ہیں، نہیں جاننے والے، تو یعنی ان پڑھ۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، جو ذات پوری کائنات کو درس دے اسے ان پڑھ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی غور طلب ہے۔ تمام کو یعنی رشد و ہدایت کا پیغام لانے والے قرآن شریف کے روپ میں، قرآن شریف کے پہلے حافظ، پہلے قاری، سے یاد کرنے والے اور پوری دنیا کو تعلیم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا ایک لقب عرب کے رواج کے مطابق امی تھا، امی ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تو امی ہے، ان پڑھ ہے کہا، لیکن غور طلب بات ہے یا ان کی عظمت و شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ آپ علیم و حکیم ہیں۔ ان کا جو علم ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور ان کے اندر جو حکمت ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ لامحدود علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اس کے باوجود امی ہیں۔ شاعر یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تو امی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، نو لمٹ، نو لمیٹیشن۔ لامحدود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت۔ وہ ذات پاک جو پوری دنیا کو راہ راست پر لانے کی تعلیم دی اور تمام کو انسانیت کی تعلیم دی، وہ ان پڑھ ہو ہی نہیں سکتے، تلمیذ الرحمن ہیں۔ تو یہاں پر شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی و بزرگی بیان کرتا ہے۔ امی تو لقب ہے، لیکن ان کے علم و حکمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگلا شعر ہے، شہد ٹپکے ہے ان کی باتوں سے، اس فصاحت کی حد نہیں کوئی۔ اب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے شہد ٹپکتا ہے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کی خاطر زخم پہنچانے، نقصان پہنچانے، مارنے آتے، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر یا آپ کی فصاحت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک
سے ایسی فصیح تھی، ایسی فصاحت ان کی بات آپ کی باتوں میں تھی کہ اسے شہد ٹپکتا تھا۔ شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے شہد ٹپکتا ہے، اور آپ کی فصاحت جو ہے، نرم لہجہ، ملائم اور طریقہ بات کرنے کا، سامنے والے کو متاثر کرنے کا، وہ جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، اس سے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ شہد ٹپکے ہے، ٹپکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے شہد ٹپکتا، زبان مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے۔ اور اگلا شعر ہے، یوں تو سارے خزانے ان کے ہیں، ان کے ہیں، پر قناعت کی حد نہیں کوئی۔ اب یہاں یہ شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، آپ کی شان و شوکت، آپ کی عظمت و رفت کو بھی بیان کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کے جو روشن پہلو ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری دنیا، چاند تارے، آسمان، زمین اور تمام انبیاء کرام کا سردار بنا کر بھیجا۔ اگر وہ چاہتے تو سارے خزانے آپ کے ہو سکتے تھے۔ دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے، دیکھا جائے تو یوں تو سارے خزانے آپ کے ہیں، اور آپ کے قبضہ قدرت میں آ سکتے ہیں، آپ کے قبضے میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں، آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے قناعت عطا کی تھی۔ توکلت علی اللہ، جو دیا گیا ہے، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر صبر کر لینا، رضامند ہونا، راضی ہو جانا، توکلت علی اللہ پر قائم رہ کر زندگی گزارنا۔ آپ کی قناعت کا عالم یہ تھا، کئی ایک گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تھا، فاقے پڑتے تھے، کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں سلگتا تھا، کپڑے پیوند لگائے ہوئے پہنا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے 70 پیوند لگے ہوئے ملتے جبہ مبارک پر۔ خود اپنے ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا کر پہنا کرتے۔ یہ قناعت ہے۔ اگر چاہتے تو زمین سے دودھ ابلتا یا پانی ابلتا اشارہ کرتے، پہاڑ سونے کے ہو جاتے، دولت ان کے گھر پر پڑی ہوتی، لیکن ایک مثال بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے درس دینے کے لیے آئے۔ اس لیے قناعت پسند زندگی آپ نے گزاری۔ آپ کی قناعت کی کوئی حد نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنے پر آمادہ ہوئے، آپ بھی، آپ کے صحابہ کرام بھی۔ قناعت یہ ہے اللہ کی راہ میں۔ جب وہ غزوہ خندق پیش آئی، جو کفار و مشرکین کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ قناعت پسندی کی انتہا یہ تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرتے رہے۔ قناعت کی انتہا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر چاہتے تو سارے خزانے آپ کے ہو جاتے،
شاعر یہاں وہی بات کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سارے خزانے ہیں، لیکن آپ قناعت پسند ہیں، آپ کی قناعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگلا شعر ہے، خود خدائے کریم کی ان سے لطف و چاہت کی حد نہیں کوئی۔ یہ بہت ہی معنی خیز شعر ہے۔ اللہ تعالی خود چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب لطف و چاہت اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہے، اس کی حد نہیں ہے۔ خود خدائے کریم کی ان سے، اللہ رب العزت کی جو لطف و چاہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ خود کتنا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی حد نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خود راضی ہے، اللہ تعالیٰ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہے، اور وہ حبیب جانے یا محب جانے، ان کی چاہت کی حد اللہ جانے اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے، لطف و کرم کی حد نہیں ہے۔ اور اگلا شعر، بن گئی آئینہ شب معراج، رب سے قربت کی حد نہیں کوئی۔ اب یہ شعر بہت ہی معنی خیز بھی ہے، اس میں کلمی آئی ہے، معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج واقع ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمینی دنیا سے آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے راتوں رات، وہاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوئے، جنتوں اور دوزخ کی سیر کروائی گئی، تمام آسمانوں کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کئی انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اب اس واقعے کی طرف یہاں شعر اشارہ کرتا ہے، بن گئی آئینہ شب معراج۔ معراج کی جو شب تھی وہ ایک آئینہ بن گئی۔ آئینہ کیا ہے؟ آئینے میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں، ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اب اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یہاں دو باتیں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اس شعر میں ڈائریکٹ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم معراج کی رات آئینہ بن گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عکس دیکھا۔ یعنی خدا اور رسول جدا نہیں، وہ کہنا چاہتا ہے شاعر پہلے مصرعے میں۔ لیکن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ نعت کا فن بہت ہی باریک نازک فن ہے، تلوار کی دھار پر چلنے کا فن ہے۔ ذرا سی یہاں لغزش ہو گئی تو ایمان سے خارج ہونے کا پورا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ یہاں مبالغے کی گنجائش نہیں ہے، اس کا وہ مطلب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ جو قربت
معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، جو قریب ایک دوسرے کے ہوئے، کتابوں میں ہمیں ملتا ہے یہ کمان کی دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تھی، عرش پر۔ بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے، شب اسرا کے دلہا پہ لاکھوں درود۔ پورے تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے، عرش معلیٰ پر، اور آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اتنے قریب آئے کہ دونوں یہ کمان یا یہ کھات کی قربت کا فاصلہ ان کے درمیان تھا۔ اب یہ جو قربت ہے اس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے یعنی کہ وہ رات گویا آئینہ بن گئی، جس وہ آئینہ جتنے فاصلے پر ہوتا ہے اتنی قربت اتنی نزدیکی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی۔ یعنی کہ آئینے کی مانند شب معراج تھی، آئینہ سامنے رکھا تھا، اللہ اور اس کے حبیب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور یہ قربت کی جو حد تھی اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور آخری شعر ہے رحمت للعالمین ہیں وہ خمار، ان کی رحمت کی حد نہیں کوئی۔ میں نے شروع میں کہا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، تمام عالموں کے لیے رحمت۔ اللہ رب العالمین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ آپ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ آپ کے دوست ہوں، دشمن ہوں، جان لیوا دشمن ہوں، ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے آپ ہیں۔ اس لیے آپ کے رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بھی ہمارے پاس موجود ہے، حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے ساتھ محبت کا سلوک دیا، محبت کا درس دیا، تمام کے ساتھ محبت سے، حسن سلوک سے پیش آئے، رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ صلح رحمی آپ کی فطرت میں تھی، صلح رحمی ہو یا آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو رحمتوں سے پر ہے، رحم و کرم والا ہے، تمام کے ساتھ یکساں سلوک برتاؤ، اور آپ کو آپ کے اندر شفقت و محبت و مروت کا جو پہلو ہے، وہ رحم و کرم والا جو جذبہ ہے، اس کی بنا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، آپ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں اگر اس نعت کی وضاحت کی جائے تو میں ایک مرتبہ سیدھے سادے الفاظ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں شاعر کہتا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی عظمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کی حد نہیں ہے۔ رب نے یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام بلند عطا کیا ہے کہ آپ کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کا نام امی لقب ہے، مگر آپ کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ کی شان و شوکت آپ کی باتوں سے شہد ٹپکتا ہے، آپ کی فصاحت کی انتہا نہیں ہے۔ آپ کے خزانے سب کے سب ہیں، یعنی سب کے سب آپ کے خزانے ہیں، لیکن آپ قناعت پسند ہیں۔ آپ کی قناعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ وہ کتنا چاہتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ شب معراج ایک آئینے کی مانند بن گئی جس میں دونوں میں قرابت ہوئی، اور وہ قربتوں کا معاملہ اللہ جانے یا اللہ کے حبیب جانے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمتوں کا عالم ایسا ہے کہ اس کی حد کا اندازہ ہم جیسے انسانوں کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کی حد کوئی مقرر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد چند باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ نعت یہاں پر ختم ہوتی ہے، اس کا خلاصہ لکھیں، اور اس کے بعد ہر سوالات دیے گئے ہیں، اساتذہ کی مدد سے سوالات کے جوابات لکھ کر اساتذہ کو دکھائیں اور تصحیح کر کے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔